اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو رج تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے طاہا عمر جو وکٹم تھے سٹیبنگ کا جو واقعہ ہوا بونائی جنکشن ویسٹ فیلڈ شاپنگ سینٹر میں، اس میں وہ سیکیورٹی گارڈ تھے، ان کا انٹرویو کیا ہم۔ گزشتہ روز گئے ہاسپٹل، ان کو جا کے وزٹ کیا، ان کا انٹرویو کیا، اور وہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری بہت سے دوستوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، اور ان میں کچھ دوست ایسے ہیں جو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے جو اس کی بساط ہے اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ہیلپ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے۔ ان میں سے میرے ایک ایسے دوست، ایسے بھائی جناب علی سکھیرا صاحب، جو کہ امیگریشن کے چند گرو جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ آج شروع کی۔ میری صبح رانا نعیم صاحب سے اور سلیم بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد علی سکھیرا صاحب سے، تو انہوں نے وہ پٹیشن کا جو آغاز کیا، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پٹیشن کا فائدہ کیا ہوگا اور وہ پٹیشن شروع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سکھیرا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے چانس دیا اپنے چینل پہ آنے کا۔ ہم وطن، میں اس کا ریگولر ویور ہوں، اور آپ کے اس چینل کو میں فالو کرتا رہتا ہوں، اور آج صبح جب میں نے آپ کا وہ انٹرویو دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا اور ہمارے اس بھائی کا جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور اس کا آپ نے جا کے ہاسپٹل میں انٹرویو کیا۔ یہ واقعی ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس میں ہمارے 2 پاکستانی سیکیورٹی گارڈ انوالو تھے، ایک کا تو انتقال ہو گیا وہ بڑا مس ہیپ ہوا ہے، جی۔ اور دوسرا ہمیں خوشی ہے کہ وہ سروائیو کر گئے، اور ابھی تک لیکن ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تو اس کے بعد ایز بینگ اے لائر اینڈ آسٹریلین سٹیزن، میں نے اور نعیم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، اور ہم نے آلریڈی ایک پٹیشن لانچ کر دی ہے، اور اس پہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے ہمیں۔ وہ اور پٹیشن لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے انہوں نے اپنے وہ نیوز میں فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو فرینچ وزٹر تھا، اس نے وہ بولارڈ جس نے سے بولارڈ سے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ جو ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے وہ جو ایکسکلیٹر پہ، یا اس کے بعد پہلے تو اس کا نیوز میں آ رہا تھا کہ اسے سٹیزن شپ دے رہے ہیں، لیکن آج جو میں نے نیوز کو فالو کیا ہے اسے پہلے پرماننٹ ریزیڈنس دینے کا ہے، کیونکہ وداؤٹ پرماننٹ ریزیڈنس ڈائریکٹ سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی۔ اور پرائم منسٹر کا وہ انیشیٹو ہے کہ ان کی انٹینشن ہے اسے دینے کی، تو اگر بولارڈ سے روکا ہے، صرف اس نے تو اپنی جان کا رسک لیا اس ہے۔ نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے، جی۔ اس میں اس کو نائف لگا ہے، یہ اسٹیبنگ ہوئی ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کے درمیان اس نے بہت بڑا انیشیٹو لیا، خالی یہ نہیں، ایک نے اپنی جان دے دی، دی ٹھیک ہے، دوسرا زخمی ہو گیا، اور 3-4 ایسے اور پاکستانی اس شاپنگ سینٹر میں اس وقت ڈیوٹی پہ موجود تھے، سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ ہی، جن کا کسی جگہ پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی ایک کو نوازا جا رہا ہے تو وائی ناٹ طاہا از ایکچوئل وکٹم۔ ٹھیک ہے، وہ ایکچوئل وکٹم ہے جو ابھی بھی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ، یہ تو اس طرح ہوا نا کہ وہ جب بچپن میں ہم پتنگ اڑایا کرتے تھے، تو کسی کی پتنگ کٹ کے آ گئی، جو اچھی پتنگ ہوئی وہ خود رکھ رہی، جو بری ہوئی وہ جو چھوٹے بچے تھے ہم سے ان کو دے دی، بھائی تم اس کو اڑاؤ۔ اور وہ جو دوسرا فرینچ آدمی تھا وہ تو ابھی وزٹر ویزے پہ ہے، لیکن یہ تو اسکلڈ انجینئر کیٹیگری میں آلریڈی آتا ہے، جی ہاں، اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور اور اپنی انجینئرنگ کی جاب بھی کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک دیکھیں کہ ایجوکیشن وائز بھی اس کا کوالیفائی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ویسے آپ نے سب بڑا اچھا انیشیٹو لیا۔ اور اگر اسے انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس گرانٹ کر دی اور نیوز میں آ گیا، تو پھر ہم اس کے لیے وی ٹرائی آور اٹموسٹ ٹو گیٹ پرماننٹ ریزیڈنس فار دس گائے۔ جو یہ ایک ریفرنس بھی آپ کے لیے بن جائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کے کتنے چانسز ہیں کہ طاہا کو، اگر چونکہ ہمارا کمیونٹی بیسڈ چینل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے، اور میری التماس بھی سب سے بہنوں بھائیوں سے یہی ہوگی کہ اس جو اپنے
پٹیشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سائن کیا جائے اور اس کا اگر زیادہ سے زیادہ سگنیچرز ہوں تو کوئی فرق پڑے گا؟ جی جتنے زیادہ سگنیچر ہوں گے اتنا فرق پڑے گا. ہماری آپ دیکھ لیں گے یہاں پاکستانی کمیونٹی سڈنی میں ہی آپ کو تو زیادہ ایگزیکٹ فگر کا پتہ ہوگا 40,000 کے قریب اور ایون کہ اگر آسٹریلیا سے بھی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کو پھیلائیں اور وہ آگے پھیلائیں, اور جتنا زیادہ اس پہ ہوگا اتنا گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا اور ڈیفینیٹلی دے ول کنسیڈر. اور اگر اس کو گرانٹ ہوگی پھر تو بہت چانسز ہیں پھر تو کیونکہ ہماری پٹیشن بھی ہے آلریڈی, پھر ہم منسٹر کو ایک سبمیشن بھی بھیجیں گے منسٹریل انٹرونشن. میں ایک آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ سارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح, طاہا کا تو ہر رائٹ بنتا ہے, وہ اس نے تو سیکریفائس کیا ہے, جو باقی بچے ان کے ساتھ تھے اس وقت ڈیوٹی پہ, کوئی 3rd فلور پہ تھا, کوئی 4th پہ تھا, اور انسیڈنٹ کے ٹائم پہ جو آن ڈیوٹی تھے, ڈزنٹ میٹر وہ زخمی ہوئے نہیں ہوئے, ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ کسی حوالے سے. جی اگر جیسے آپ کے میڈیا نے ہی طاہا کا ہائی لائٹ کیے, ورنہ ہم تو صرف وہ نیوز پیپر میں نام سنتے تھے. اگر ہم کسی طرح ان کو ٹریک ڈاؤن کریں اور اگر آپ ان کا انٹرویو کریں تو ڈیفینیٹلی وی ول. جی میں بالکل ان بچوں کا بھی انٹرویو کروں گا, اور میں جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اسسٹنس پرووائڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک سائیکالوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہیں. اگر ان کے فیملی ممبر کوئی پاکستان سے وزٹ کرنا چاہیں نہیں, یا انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے یا کمیونٹی کی طرف سے کوئی ہیلپ ہو, تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے آپ کے حوالے سے, چونکہ آپ سولسٹر ہیں اور مائیگریشن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں. اب میں کچھ لوگوں کے ذہن کلیئر کرنے کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے تو خیر پتہ ہے, علم ہے اس بات کا, لیکن ایک سوال ہے کہ آپ یہ جو پٹیشن سائن کروا رہے ہیں, ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی کی کوشش کر رہے ہیں, یہ فی سبیل اللہ کریں گے یا اس کے کوئی چارجز لیں گے؟ نو, اٹس ٹوٹلی پرو بونو. وی وونٹ چارج, اٹس اے کمیونٹی سروس. مجھے اس کا پتہ تھا, لیکن وہ ہوتا ہے نا کئی بار لوگوں کے ذہن میں یہ ہاں جی بات آتا ہے, خیال آتا ہے کہ مے بی ان کی اپنی انٹینشن ہو اور اس کے لیے یہ کانٹریکٹ سائن کریں یا اسے فیصل نہ, ایسا ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی کمیونٹی بیسڈ, اور یہ انیشیٹو ہمیں آپ کے انٹرویو سے ہی ملا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں چراغ سے چراغ جلتا ہے, جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے حصے کی اینٹ لگاتے جائیں تو ایک نہ ایک دن بلڈنگ تو تعمیر ہونی ہے. تو ہم بڑے کام کئی بار کر جاتے ہیں, ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کام ہوا کیسے نہیں ہوا. ہائی کمشنر صاحب میں ذکر کروں گا اس بات کا ڈیفینیٹلی. اور اگر اسے پرماننٹ ریزیڈنس گرانٹ ہوئی تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا, کیونکہ انیشیٹو اس کا آپ نے اسٹارٹ لیا ہے اور آپ سے ہم نے. میرے لیے یہ باعث صد افتخار ہوگی بات کہ کسی بچے کا اگر فیوچر یا مستقبل بنتا ہے تو میں اس کا وسیلہ بنا. میں اس میں زاہد حفیظ چودھری صاحب جناب ہز ایکسیلنسی جو ہے ہمارے ہائی کمشنر صاحب, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے اور افسران بھی یہاں پہ رہے, انہوں نے اسپیشلی اس بچے کی عیادت کے لیے وقت نکالا, اور وہ کینبرا سے یہاں تشریف لائے, بچے کو ملے, اور انہوں نے بھی, میں نے آج وہ ویڈیو شیئر کی اور اس میں انہوں نے ان کو نہ صرف بچے کی یقینی بنائی بات کہ آپ کی ہر طرح کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں, اور انہوں نے شیئر کی اپنی ڈیٹیلز ان کے ساتھ کہ آپ اینی ٹائم کونسل جنرل صاحب جو قمر زمان صاحب ہیں وہ یا ہائی کمشنر صاحب ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کی ہر طرح کی ہیلپ بھی کریں گے, اور ان کو ایک بریوری کا جو ایوارڈ ہے وہ دینے کے لیے ان کو وہ پاکستان ہاؤس میں انہوں نے انوائٹ بھی کیا کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہاں اگر کوئی پاکستانی کمیونٹی کا فنکشن ہوتا ہے ہم اس میں بھی طاہا کو انوائٹ کریں گے, اور وہ جو دوسرے گارڈ تھے ان کو بھی. اور ہم اس میں اپنی اس ڈسکشن میں وہ فراز ڈسکس کرنا بھول گئے کہ اگر ان کی فیملی ان کو پاکستان سے آنے کی ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی ویزے کی پیرنٹس کو ویزا مل چکا ہے جی, ٹھیک ہے, وہ آ رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. طاہا کی فیملی کا ویزا ان پروسیس ہے, اس میں ہائی کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ میں آسٹریلین اتھارٹیز جو ان کے ساتھ رابطہ کروں گا, اور آپ آج سروس اپنی دے رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی بھی بچے کو کوئی بھی دوسرا بچہ بھی تھا جو ڈیوٹی پہ تھا, کسی ٹراما میں ہے اپنی فیملی کو, یا وہ جو دوسرے گارڈز ہیں ڈفرینٹ فلورز پہ, اگر ان کو بھی کسی طرح کی امیگریشن اسسٹنس ہے تو آور سروسز آر پرو بونو وداؤٹ اینی چارج. سکھیرا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ سے ہمیشہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہماری بیٹری ذرا چارج ہو جاتی ہے. آلویز ویلکم. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا کمیونٹی میں, پازیٹیو لوگ, وہ بڑی انرجی دیتے ہیں.
تو آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے ایک محبت کا، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک آپ کا تفصیلاً انٹرویو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی کریں گے. نو پرابلم اور جی، موسٹ ویلکم. آپ یہ کا اپنا آفس ہے، جب دل کریں جی. یہ بالکل یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کا انٹرویو کر کے بچوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ چلتے رہیں تو وہ جلدی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے آپ یہاں آئے، اور اگر ڈائریکشن چینج ہوتی رہے تو اس میں مسائل ہوتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹی سی بات جو ہے میں اکثر یہ شعر کہا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر کہوں گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کچھ ہو. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہم کبھی کبھی تھوڑی سی منافقت کر جاتے ہیں کسی کو کریڈٹ دینے میں. تو سکھیرا صاحب نے آج یہ جو بات کی کہ آپ کے انٹرویو سے ان کے اندر تحریک میرے انٹرویو سے پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ پٹیشن شروع کی، اور اگر اس بچے کو پی آر ملتی ہے تو اس کا میرا کریڈٹ ہوگا. یہ میرے اللہ کا جو ہے وہ حکم ہوگا تو سارے کام ہوں گے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کمال جو ہے وہ صرف اور صرف میرے پاک پروردگار کا ہے، جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ راجہ تاثیر اور علی سکھیرا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.